اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے اس بات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ الحمدللہ اب سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ یہودیوں نے، اہل کتاب نے مطالبہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کیا کہ آپ پر کتاب جو ہے کامل مکمل آسمانوں سے ایک دفعہ کیوں نہیں اتری؟ یعنی آپ پر قرآن پاک جو اترا ہے آپ کے فرمان کے مطابق یہ اترا ہے نجمن نجمن، سورتن سورتن، آیتن آیتن، کبھی آدھی آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی آدھی سورت. تو اس لیے ہم نعوذ باللہ ایمان نہیں لے آتے. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ساری کتاب کامل دی گئی اور انبیاء علیہ السلام کو کتابیں دی گئیں، تو آپ پر بھی آسمان سے پورا قرآن کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد جواب دیا تھا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقصد سوال نہیں ہے اور نہ ان کا مقصد ایمان لانا ہے، بلکہ ان کا مقصد اناد ہے اور فساد ہے اور تعنت ہے. کیونکہ یہ تو وہ قوم ہے کہ ان کے جو پہلے آباء و اجداد اسلاف گزرے ہیں انہوں نے تو اس سے بڑی بڑی باتیں کی نعوذ باللہ. جیسے انہوں نے بےہودگی کی ہے کہ جی پورا قرآن کیوں نہیں اترا؟ بھائی اللہ کا منشا ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ چاہیں تو ساری کتاب اکٹھی اتار دیں اور وہ چاہیں تو آہستہ آہستہ اتاریں، اور پھر قرآن کے تھوڑے تھوڑے اترنے میں اللہ کی کروڑوں حکمتیں. سب سے بڑی حکمت تو علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ پہلے انبیاء کے بعد تو نبوت کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، پھر تیسرا نبی، پھر چوتھا نبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا. اب قیامت تک حضور کے دین اور حضور کی نبوت ہے. تو اللہ کی حکمت تھی کہ قرآن تھوڑا تھوڑا اتارا جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، حضور کے پروانے، اصحاب رسول اس کی ایک ایک آیت کو دل و دماغ میں پوری طرح اتار لیں اور پوری امت تک پھیلائیں تاکہ قیامت تک اس کا پھیلانا جو ہے وہ آسان ہو جائے. اگر بیک وقت قرآن اترتا تو سب کا حفظ کر کے نقل کرنا بہت مشکل تھا. اور دوسری وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ اگر سارے حکم ایک دفعہ بندے کو دے دیے جائیں تو ان پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے.
اور اللہ نے اپنے نبی کو نبی رحمت بنا کے بھیجا اور دین اسلام کو دین یسر بنا کے بھیجا. دین اسلام میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی تنگی نہیں، اور حضور سراپا رحمت ہے. تو یہ بھی رحمت کا ایک حصہ تھا کہ تھوڑے تھوڑے احکام اترے اور امت جو ہے ان احکام پہ عمل کرتی جائے، تیار ہوتی جائے، اور پھر دوسرا حکم، پھر تیسرا حکم، پھر چوتھا حکم. اس طرح پوری امت کے لیے آسانی پیدا ہو گئی. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ تیسری حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ جب حضور نے انہیں چیلنج کیا، بھئی اگر تم کو یہ شبہ ہے کہ یہ قرآن مجھ پر میرے اللہ نے نہیں اتارا، بلکہ نعوذ باللہ یہ قرآن میرا اپنا بنایا ہوا ہے، یا میں نے لوگوں سے سیکھ کر تمہیں نقل کر دیا ہے، تو فاتو بسورۃ من مثلہ، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم بھی تو عرب ہو، تم بھی تو افصح اللسان ہو، تمہیں بھی تو زبان بلاغت و فصاحت پہ ناز ہے، تم قرآن کے مقابلے پہ ایک سورت بنا کے لے آؤ. تو اب اگر قرآن ایک دفعہ اتر جاتا تو اس میں یہ کمال اور اعجاز نہ ظاہر ہوتا کہ تھوڑا تھوڑا اترا. تو اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی، یہ تو ہم نے آپ پہ 5 آیتیں اتاری ہیں نا، چلو اس کے مقابلے پہ بنا کے لے آئیں. اچھا اب ہم نے اور آپ پر تھوڑا سا اتارا ہے، اس کے مقابلے پہ لے آئیں. تو جو نازل ہوتا گیا وہ تحدی ہوتی گئی اور وہ چیلنج بار بار دہراتے گئے کہ بھئی اگر مقابلے کی قوت ہے تو چلو بھئی تم فاتحہ کے مقابلے پہ سورت بنا کے لے آؤ. اسی لیے قرآن نے کبھی کہا فلیاتو بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. پھر فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، چلو ایک سورت بنا کے لے آؤ. پھر فرمایا فلیاتو بحدیث مثلہ، ایک جملہ بنا کے لے آؤ قرآن کے مقابلے پر. لیکن وہ مقابلہ نہ کر سکے. تو یہ تھوڑے تھوڑے اترنے میں جو ہر وقت چیلنج اور اعجاز اور غلبے کا اظہار تھا وہ اکٹھے میں تو نہ ہوتا. اور علماء نے وجوہات لکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ ایک دفعہ قرآن اتارتے تو پھر جبریل بھی تو ایک دفعہ اترتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 23 سال میں قرآن اتارا. کبھی مکے میں، کبھی عرفات میں، کبھی مینا میں، کبھی حدیبیہ میں، کبھی بدر میں، کبھی خیبر میں، کبھی احد میں، کبھی مدینہ میں، کبھی قباء میں. اور ہر دفعہ جبریل کا اترنا اور حضور سے ملنا جو ہے یہ اور بہت بڑا اعجاز تھا کہ اللہ کا ایک رسول نوری آسمانوں سے اترے اور رسول بشری سے آ کے ملے. اس کا بار بار ملنا جو ہے حضور کی عظمت کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اور زیادہ اضافے کا ذریعہ تھا. تو اللہ کی یہ حکمتیں تھیں کہ اپنے نبی کے شان کو اتنا بڑھایا کہ پہلے انبیاء پہ تو جبریل ایک دفعہ اترا، 2 دفعہ اترا، 3 دفعہ اترا، لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ میرے مدنی پہ جبریل ہر مقام پہ اترا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جواب دیا. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو عادت ہے، بلکہ یہ تو ان کے تو نسل ایسی ہے. یہ یہود جو ہیں، یہ یہود بے بہبود جو ہیں، ان کی تو نسل ایسی ہے. یہود جو پہلے گزرے ہیں انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ حفوات کیے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر لیا کہ ارنا اللہ جہرتن، کہ ہمیں خدا سے کہو کہ سامنے آ کے ہمارے بات کریں. اللہ کے نبی یہ آپ سے جو سوال کر رہے ہیں یہ کوئی پہلا سوال نہیں. اور اسی طرح ان لوگوں کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ایک بچڑے کو خدا بنا لیا. اسی طرح ان کا یہ عالم ہے کہ ہم نے کوہ طور کو ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا اور یہ جناب پکے مسلمان بن گئے. جب ہٹایا گیا پھر وعدے توڑ دیے. ان کی تو عادت ہے. اسی لیے پھر اس ضمن میں قرآن پاک نے یہود کی مذمت کے سارے واقعات بیان کیے کہ جن میں تسلی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے لیے کہ آپ نہ گھبرائیں، آپ غمگین نہ ہوں. اللہ کے لیے کیا بعید ہے کہ قرآن پورا اترا ہے. لیکن ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے.
ان کا مقصد جو ہے محض اناد ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قومیں تو ایسی ہیں، اور آج بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں یہود ہیں یا ہنود ہیں، دنیا میں ایسی بدبخت مکار غدار اور خدا قوم جو ہے نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ اللہ نے جن قوموں پہ لعنت بھیجی ہو تو ایسے تو لعنت نہیں بھیجی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں پر ذلت کا فیصلہ فرمایا ہو کوئی ایسے تو نہیں فرمایا، سب اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، لیکن مخلوق جب خالق کے مقابلے پہ اتر آئے اور انبیاء کو کہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جانو تمہارا خدا جانے جا کے لڑو، ہم تو نہیں لڑتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کا تو یہ عالم ہے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے تو بی بی مریم کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور اس کے بعد بتلایا گیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہ تو ایسے گستاخ ہیں کہ انہوں نے تو دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ اس کا واقعہ بیان کیا اللہ نے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ قتل نہیں کیا، لیکن انہوں نے تو اپنے طرف سے قتل کر دیا۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور ان کے اپنے بندے پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، اور انجام یہ نکلا کہ اسی کو پھانسی چڑھا کے خوش ہو گئے کہ عیسیٰ ابن مریم پھانسی چڑھ گئے۔ اور پھر اسی ضمن میں جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کی عظمت اور آسمانوں پہ جانے کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے اور وہ آسمانوں پہ زندہ بیٹھی۔ اور پھر ساتھ مفسر نے وہ احادیث مبارک نقل کی جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، علامات قیامت میں ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ صداقت محمد عربی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ ابن مریم چونکہ مبشر محمد مصطفیٰ ہیں اور عیسیٰ ابن مریم مصدق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو بڑی تفصیل سے ذکر آیا کہ وہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں اور قیامت سے پہلے وہ اتریں گے، اور قیامت سے پہلے جب اتریں گے تو جگہ بھی بتلا دی گئی کہ وہ دمشق میں، شام میں، منارہ شرقی بیضاء پہ اتریں گے، اور جب اتریں گے اور آنے کے بعد وہ دجال کو قتل کریں گے۔ جب دجال مر جائے گا، قتل ہو جائے گا، تو یہودیت دنیا سے فنا ہو جائے گی، پوری روئے زمین پہ پھر کوئی یہودی نہیں ہوگا۔ اگر کہیں چھپنے کے لیے بھی بھاگے گا تو اسے کوئی دنیا کا درخت اور پتھر جو ہے وہ بھی پناہ نہیں دے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، کیا معنی؟ یعنی عیسائیت و نصرانیت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور عیسیٰ ابن مریم جزیہ ختم کر دیں گے، پھر اسلام بس، یا اسلام یا تلوار۔ اور عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں پھر اللہ تبارک و تعالی زمین کو اپنے امن سے، عدل سے، رحمتوں سے، برکتوں سے بھر دیں گے۔ اللہ آسمانوں کو حکم دیں گے، آسمان بھی رحمتیں برسائیں گے اور زمین بھی اپنی رحمتیں برسائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ مسلمانوں کو اتنا مال دے دیں گے کہ کوئی خیرات لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج دیکھو نا جی، کفر مسلمانوں کو ڈراتا ہے نا کہ ہم تمہارا روٹی بند کر دیں گے، ہم تمہارے دانے بند کر دیں گے، ہم تمہارے فلام بند کر دیں گے اور تم بھوکے مر جاؤ گے۔ یہ تو جاہلوں کی باتیں ہیں، کافر ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رزق دینے والے تم نہیں، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اور جس دن مسلمانوں نے اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا تو یہ زمینیں بھی اللہ کی ہیں اور آسمان بھی اللہ کے ہیں۔ اللہ ان میں اتنی برکتیں دے دیں گے کہ تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے، بلکہ دنیا تمہاری محتاج ہو جائے گی۔
ایک تو ہے نا جی، چلو لوگ کہیں کہ جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مولوی ہمیں ایسے ادھار پہ رکھتے ہیں کہ جنت ملے گی اور وہاں حوریں ہوں گی، اور ہمیں ان دنیا کی حوروں سے انہوں نے روکا ہوا ہے، ان سے انہوں نے ہمیں منع کیا ہوا ہے، یہ ہمیں اگلے جہان کے قصے سنا کے بس نعوذ باللہ ایسے امیدوں میں رکھے ہوئے ہیں، ورنہ پتہ نہیں یہاں سے بھی مارے گئے، پتہ نہیں آگے بھی ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، ہمیں تو مولویوں نے خراب کر دیا۔ اس کی مثال دیکھ لیں، ایمان سے کہیں کہ سب سے بڑا سہارا جو ہے یہ ملک ہے کہ نہیں؟ آخر اس ملک میں آپ سفر کرتے ہیں، ریت، خشک پہاڑ، لیکن ان کی خوبی کیا ہے الحمدللہ کہ اس ملک نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اللہ تیرا قانون اس دھرتی پہ چلے گا، اور آپ حیران ہوں گے جب یہ فیصلہ کیا تھا نا اس ملک نے، اللہ اس مغفور پہ رحمت فرمایا جو موجودہ بادشاہ کے والد تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا، پتہ ہے کہ اس ملک میں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے اپنے چڑھنے کے لیے بھی گاڑی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا اس ملک میں، کھجوریں اور اونٹنی کا دودھ، لیکن اس اللہ کے بندے نے، اس مرد مجاہد نے فیصلہ کر دیا۔ کافروں نے بڑا زور لگایا، یہاں یہ قانون بنا دو، یہ کر دو، ہم یوں کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ نے اگر مجھے یہ دھرتی دی ہے، اللہ نے مجھے یہاں کا اقتدار دیا ہے، تو قرآن کا فیصلہ ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس سرزمین پہ اللہ کا قانون چلے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، اگر تو نے میرے قانون کو سینوں سے لگایا ہے، میں تیرے صحرا میں اتنی گندم دوں گا کہ تو لوگوں کو خیرات بھیجے گا۔ اللہ نے دیا کہ نہیں؟ وہ ملک جن کو زراعت پہ ناز ہے وہ بھی ان سے گندم لیتے ہیں، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا بستی والے ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈرے، ہم تو آسمانوں زمینوں کے برکات کے خزانے کھول دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے، ان پر وفات آئے گی، کیونکہ اللہ کے سوا ہر چیز پہ فنا ہے، تو آسمانوں میں ہے، وہ زمین پہ ہے، کوئی چیز باقی نہیں مگر اللہ۔ کل من علیہا فان، عیسیٰ ابن مریم فوت ہوں گے، اور یہ شرف بھی اس امت کو ملے گا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی دفن ہوں گے روضہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات ما احلت لہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنے حلال بھی حرام کر دیے، ان کے سود کھانے کی وجہ سے، ان کا لوگوں کا مال دھوکے سے کھانے کی وجہ سے ہم نے دنیا میں بھی حلال ان پہ حرام کیا، اور آخرت میں ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک تیار کر رکھا۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر مومنوں کی صفت کا اظہار فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم راسخون فی العلم جو ہیں، جو صحیح معنی میں علم رکھنے والے ہیں، وہ تو اس قرآن پر بھی ایمان لاتی ہیں جو ہم نے آپ پر اتارا ہے، اور اس وحی پر اور کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے اتاری ہیں، کیونکہ اصول ہے کہ جو صحیح معنی میں مسلمان ہے، جب اس کا میرے مدنی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے تو 1,24,000 نبی پر بھی ایمان ہے۔ آج دیکھا ہے نا جی، کافر چیختے ہیں کہ دیکھو جی مسلمانوں نے توہین رسالت پر سزا رکھی ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے، ہمارا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ حضور کی توہین کفر ہے، کسی پیغمبر کی بھی توہین کی جائے،
یعنی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ایمان ہیں، سید الرسل ہیں، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح حضور کی توہین کفر ہے، اسی طرح اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کی توہین جو ہے وہ بھی کفر ہے۔ ہم تو عیسیٰ ابن مریم کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے شان میں بھی کوئی لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمارے سرکار نے رحمت دو جہاں نے تو اتنی بھی فرما دیا کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متی، کہ مجھے کیوں فضیلت دیتے ہو یونس ابن متی پہ، وہ بھی اللہ کا نبی ہے، حالانکہ حضور افضل ہیں، حضور افضل الرسل ہیں، لیکن فرما دیا کہ مجھے اس طرح فضیلت نہ دو کہ میرے کسی دوسرے بھائی کی نبوت میں کمی آئے، اس کی شان میں کوتاہی آئے، اس کی شان میں کمی کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ تو مسلمانوں کا جیسے حضور کی توہین کفر ہے، اسی طرح ہر نبی کی توہین کفر ہے۔ اور باقی ان کا یہ واویلا کہ مسلمانوں نے یہ کیسے قانون بنائے ہیں کہ جو حضور کی توہین کرے اسے سزائے موت دی جائے، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام میں اکراہ نہیں ہے، اسلام کسی کو تلوار سے مجبور نہیں کرتا، لیکن انہوں نے تو سزا ایسی رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی توہین کرے تو یہ بھی ان کا دھوکہ ہے۔ ایک ہے کافر کا اسلام لانا، ایک ہے اسلام لانے کے بعد حضور کی شان میں کوتاہی کرنا، یا اسلام نہیں لے آیا مثلا عیسائی ہے لیکن اسے یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی توہین کرے۔ ایک یہ ہے کہ وہ اسلام لائے یا نہ لائے، اس میں ہم اسے جبر نہیں کریں گے، ہم اسے اسلام کے دلائل دیں گے، اسلام کی آیات سنائیں گے، اللہ کا قرآن پیش کریں گے۔ اگر وہ اسلام میں آنا چاہتا ہے اہلاً و سہلاً، نہیں آنا چاہتا ہے نہ آئے، اسلام حکم نہیں دیتا کہ زبردستی ڈنڈے سے پڑھاؤ، لیکن یہ حق تو خدا اور اللہ کے بندے بھی کسی کو نہیں دے سکتے کہ ایک آدمی خدا نہ مانے لیکن اللہ کی توہین تو نہیں کر سکتے، ایک آدمی نبی کو نہ مانے، کلمہ نہ پڑھے، لیکن توہین کا حق کس نے دیا؟ ایک آدمی کو مکہ مدینہ منورہ سے کوئی پیار نہیں، نہ ہو، وہ مکہ مدینہ میں نہیں آنا چاہتا، نہ آئے، لیکن اللہ کے کعبے یا مدینۃ الرسول کی توہین کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ انسانیت نے، دنیا کا، جب کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ تم کافروں کے بتوں کو بھی گالی نہ دیا کرو، کیونکہ جب تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے خدا پہ باتیں کریں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی اپنی امت کو بتلا دو کہ کسی غیر کو، جو لوگ غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں ان کو گالی نہ دو۔ ہم نفی کریں گے کہ بھی شرک جو ہے وہ سزا ہے، شرک جو ہے اس کے لیے جہنم ہے، لیکن ہم توہین نہیں کریں گے، اس لیے کہ کوئی ہمارے سچے دین کی توہین نہ کرے۔ اس کے ان واقعات کے بیان کرنے کے بعد اب جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ سارے، یعنی ان کا پہلا سوال تھا کہ جی قرآن کیوں نہیں اترا، ورنہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، پھر ان کی سارے واقعے بیان کیے گئے کہ یہ ایسے ذلیل ہیں، انہوں نے یہ جرم کیا، 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 انہیں یہ سزا ملی۔ اب اللہ پاک اس آیت کا، اس سوال کا پھر جواب دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اللہ کا قرآن جو ہے اس کا آپس میں ربط ہے، آیات آیات سے جڑی ہوئی ہیں، سورتیں سورتوں سے جڑی ہوئی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں غور کرنے کا، تدبر کرنے کا، سوچنے کا اور صحیح طریقے سے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں وہ آیت نہ کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اب اتنی درمیان میں واقعات کے بعد جواب آیا، فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ اللہ نے فرمایا وحی تو ہم نے کی، اور یہ آپ پر وحی کرنا کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔
آگے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وحی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وحی جو ہے یعنی حضور کے دل مبارک پہ اتار دیتے ہیں، حضور کے دل میں القاء فرما دیتے ہیں. اور کبھی وحی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور وہ آگے القاء کرتا ہے اللہ کے حکم سے. اور کبھی صورت یہ ہوتی ہے کہ جبریل انسان کی شکل میں، بندے کی شکل میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے اللہ چاہے تو اپنے نبیوں سے خود کلام فرماتے، درمیان میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوتا، درمیان میں کوئی ملک بھی نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے یہودیوں کو اللہ کی اتاری ہوئی وحی پہ اعتراض ہے تو یہ تو ان کا اناد ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پہ بھی وحی اتاری، فلاں نبی پہ اتاری، فلاں پیغمبر پہ اتاری، فلاں پیغمبر پہ اتاری. اور ان میں سے کئی نبی تو ایسے ہیں جن کو یہ خود مانتے ہیں. اگر ان پر وحی کے اترنے کو مانتے ہیں تو پھر آپ پر وحی آنے کے انکار کا کیا مطلب ہے؟ یا تو کوئی نئی چیز ہوتی، پھر تو یہ سوچتے کہ جی آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وحی اتری ہو. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وحی آدم علیہ السلام پہ بھی بھیجی، لیکن ان کو شریعت نہیں دی گئی. کیونکہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو ان کو صرف دنیا کے آباد کرنے کے طریقے سمجھائے گئے. جب نسل تیار ہو گئی، اولاد آدم تیار ہو گئی، اب ان کو ضرورت تھی کہ بھی ان کے لیے قواعد ہوں، ضوابط ہوں، احکام ہوں، شریعت ہوں. کیونکہ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو اللہ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں اور کون سا طریقہ عبادت کا درست ہے اور کون سا غلط ہے، یہ کون بتلائے گا؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم. ورنہ تو پھر ہر آدمی اپنے عقل سے عبادت کرتا. یہی وجہ ہے نا کہ آج دنیا جو گمراہیوں میں پڑی ہے، وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کے راستے چھوڑ دیے. جو کافر تھے وہ تو کافر تھے، ان پر تو اللہ کی عذاب ہے ہی ہے. افسوس یہ ہے کہ بعض مسلمان بھی قرآن و سنت سے ہٹ کر اپنے عقل سے نئے نئے دین میں احداث اور نئے نئے دین میں طریقے ایجاد کرتے ہیں. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا مقصد تو بالکل حضور کی محبت ہے، اور ایسے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں کہ مشکلات. اب دیکھیں نا جی، بعض لوگ ہمارے مسلمان محبت میں آ کر سڑک پر بورڈ لگا لیں گے حضور کے نام کا، یا حضور پر صلاۃ و سلام کا ایک بورڈ لگا دیں گے. اگر آپ انکار کریں، دیکھا جی وہابی ہیں حضور کے صلاۃ و سلام سے جلتے ہیں. دیکھو جی ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو اتنا ہی کیا ہے نا کہ سڑک پہ بورڈ لکھ دیا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تاکہ جب لوگ گزریں تو حضور پہ سلام پڑھ لیں. تو اس میں کون سی ہے؟ جب ان کو سمجھایا جائے گا، ہدایت کی جائے گی، تو اب جناب خود بخود ایک جھگڑے کا صورت بن جائے گی کہ دیکھو جی یہ روکتے ہیں کہ حضور پر جناب صلاۃ و سلام بھی نہ لکھو. اور ہمارا مقصد جو ہے وہ تو اظہار محبت ہے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ صرف کلمہ لکھ دیں ہم سارے پہاڑوں پر، گھر کے کونے پر، دیواروں پر، گھر کے سرانے کے کپڑوں پر، چادروں پر، پردوں پر، لیکن کلمہ پڑھیں نہ تو مسلمان ہو جائیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی آپ اللہ کے کعبے میں ہیں، آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، الحمدللہ اللہ نے علم دیا ہے، سمجھ دی ہے. آپ خود فیصلہ کریں کہ بھی ایک آدمی اپنے پورے گھر میں لکھ دے محمد الرسول اللہ، یا پورے گھر میں لکھ دے صلاۃ و سلام، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ مانے، حضور پر ایمان نہ لائے، حضور کے طریقے پر نہ چلے، تو کیا خیال ہے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کتنے کافر ہیں جنہوں نے حضور کے شان میں کتابیں لکھی ہیں، تو کیا اس وجہ سے وہ جنت چلے جائیں گے؟
کتنے کافر ہیں جنہوں نے حضور کی شان میں بڑے بڑے قصیدے لکھے ہیں، نظمیں لکھی ہیں، مدحیہ نعتیں لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، بلکہ ابھی یعنی کوئی سابقہ صدی کی بات بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے، ایک بہت بڑا انگریزی اسکالر ہے، رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے دنیا کے یعنی 100 جو تاریخ انسانیت میں مشاہیر گزرے ہیں کہ سب سے بڑے لوگ جو ہیں تاریخ انسانیت میں کون سے گزرے ہیں، تو اس نے سب سے پہلا نمبر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ لکھنے والا عیسائی ہے، لکھنے والا خود جو ہے وہ نصرانی ہے۔ علیہ السلام تو بنی اسرائیل ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے، محمد عربی تو انس و جن کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی دعوت تو بڑی مختصر سی دعوت، لیکن یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس کی دعوت جو ہے پوری آفاق کو شامل ہے، انس و جن کو شامل ہے اور قیامت تک کے لیے شامل ہے۔ لیکن کیا وہ اس کتاب لکھنے سے مسلمان ہو جائے گا؟ صرف ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم سڑکوں پہ بورڈ لگا دیں، یہ ہمارے ذہن ایجاد کرتے ہیں باتیں۔ اگر اسی طرح کے بورڈ لگانا ہی دین ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ لکھتے۔ چلو انہیں بورڈ نہ ملتے، پہاڑ تو ملتے تھے نا۔ چلو ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، بورڈ نہیں ہوں گے، ان کے پاس اتنا خرچ کرنے کے لیے پریس بھی نہیں ہوں گے، چھپوانے کے لیے کوئی کاغذ بھی نہیں ہوگا، لیکن انہیں تو پہاڑ تو ملتے تھے نا، مکہ کے مدینہ کے راستے میں ایک ایک قدم پر کم سے کم انہی پر تو وہ یہ لکھ دیتے۔ تو انہوں نے سبق دیا کہ یہ بات دین نہیں، دین یہ ہے کہ تم اس پاک نبی کے ہر حکم پہ چلو، جب اس کی تم سنت زندہ کر رہے ہو تو گویا تم مدنی پاک کے صحیح وفادار ہو، ورنہ تو نام لکھنے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ اس لیے اگر آدمی اپنے عقل سے عبادت کرتا تو وہی نتیجہ نکلتا جو آج آپ کے سامنے ہے کہ کوئی قبروں پہ گر رہا ہے، کوئی درختوں پہ گر رہا ہے، اور کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی جناب طوطے سے پھال نکلوا رہا ہے، کوئی جوگی کو ہاتھ دکھلا رہا ہے، کوئی منجم کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی جناب دست شناس کے آگے بیٹھا ہوا ہے میری قسمت کے حوال بتا دے، کوئی کافروں کے آگے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا ستارہ گردے سے کب نکلے گا۔ یہ عقل کی ٹھوکریں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم وحی پہ نہ چلے۔ اگر ہم قرآن و سنت کے تابع ہوں گے تو پھر ہم وہ عمل کریں گے جو حضور نے بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فیصلہ ہو گیا کہ کوئی غیب اللہ کے سوا نہیں جانتا، بات ختم ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ جتنے لوگ ہیں شعبدہ باز ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اپنے تجربے کی بنا پر لوگوں کو، اللہ معاف فرمائے۔ جیسے سرکس میں آپ دیکھیں نا، ان لوگوں نے بھی تو شیروں کو سدھایا ہوا ہوتا ہے، ہاتھیوں کو سکھایا ہوا ہوتا ہے، اور جناب شیروں کے اوپر 6-6 سال کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کان سے پکڑ کے جا رہے ہیں، ان نے شیروں کو بنایا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی یہ شیر دنیا کے تمام جنگلوں کے شیروں کو بھی ایسے وہ پکڑ لیں گے۔ اسی طرح یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی دھوکہ دینا سیکھ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلا دیں کہ یہ وحی میرے اوپر کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آئی، یہ وحی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی بھیجی ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا، اب آگے اللہ نے پیغمبروں کے نام بھی لے لیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وحی فرمائی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد علیہم الصلاۃ والتسلیم، وعیسیٰ وایوب
وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ پر، ایوب پر، یونس پر، ہارون پر، سلیمان پر بھی وحی بھیجی۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو کتاب زبور عطا فرمائی۔ تو ہم نے ان پر بھی تو وحی بھیجی ہے، کوئی آپ پر نئی وحی تو نہیں آئی۔ اور اس لیے ایک بات یاد رکھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں کبھی تو انبیاء کا ذکر جو ہے ترتیب سے فرماتے ہیں اور کبھی ترتیب کا خیال نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے، یعنی سلیمان علیہ السلام پہلے گزرے، داؤد علیہ السلام پہلے گزرے، عیسیٰ علیہ السلام تو بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد انبیاء کے آخر جو ہیں وہ سرکار دو عالم ہیں۔ تو کبھی ترتیب ضروری نہیں ہوتی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی ہم نے ان پر بھی وحی بھیجی، ان پر بھی وحی بھیجی، ان پر بھی وحی بھیجی، داؤد پہ بھی بھیجی، سلیمان پہ بھی بھیجی، زبور بھی عطا فرمائی۔ تو ان انبیاء کو تو یہ مانتے ہیں، تو آپ کی وحی کے انکار کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے ترتیب کی ضرورت نہیں، مقصد تو اس بات وحی ہوتا۔ اب اللہ نے پھر اجمالاً فرما دیا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی پر رسول ہیں میرے جن کا ذکر ہم آپ پہ پہلے کر چکے ہیں مکی زندگی میں، سورت انعام میں جن کا ذکر ہم نے کر دیا ہے، اور کچھ میرے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر بھی نہیں کیا، نام بھی نہیں بتلایا، کیونکہ اللہ کے نبی تو 1,24,000 ہیں، اور ان میں سے 313 رسول ہیں۔ قرآن میں تو زیادہ سے زیادہ 25 انبیاء کا ذکر ملتا ہے۔ تو اللہ نے اجمالاً فرما دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رسول ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ پر پہلے ذکر کر دیے ہیں، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر بھی نہیں کیا، اجمالاً ذکر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، کلام کرنا کھول کے کلام کیا مانا؟ یعنی بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی واسطے کے، اللہ پاک نے بغیر بلا واسطہ موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وادی مقدس میں آئے تو فوراً حکم ملا کہ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، تم بڑی وادی مقدس میں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی شان ہے، آگ لینے آئے تھے، آگ لینے آئے کہ راستے کا پتہ چلے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم تو ایک شہر کا راستہ پوچھنے آئے ہو، میں تو تمہیں ہدایت کے راستے کا پیغمبر بنانا چاہتا ہوں، تم تو صرف راستہ پوچھنے آئے ہو نا کہ ہم شہر پہنچ جائیں، اور ہم تو تمہیں راستہ دکھلانے والا، تمہیں راہبر بنا دیتے ہیں، تمہیں ہادی بنا دیتے ہیں۔ تم تو آگ کی روشنی حاصل کرنے آئے ہو اور میں تمہیں وحی کی روشنی دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف کلام سے مزین فرما دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ کبھی ہم وحی بھیجتے ہیں، کبھی القاء فرماتی ہیں، خفیہ طریقے سے بات دل میں ڈال دیتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی واسطے سے کلام بھی فرماتی ہیں۔ اس لیے بعض صحابہ کہتے تھے یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے کلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا اور اپنے دیدار کے لیے محمد رسول اللہ کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس میں دیکھیں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب دیدار ہوا تو پھر کلام بھی تو ہوا، جب دیدار ہوا تو دونوں باتیں نصیب ہو گئی نا۔ وہاں تو کلام ہوا، دیدار نہیں ہوا، لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حکم دیا، اور پھر دیدار سے جیسے حضرت ابن عباس فرماتی ہیں مشرف بھی فرمایا۔ تو اس لیے اللہ پاک اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَرُسُلًا
مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اور ہم نے رسول کیوں بھیجے؟ ایمان لانے والوں کو خوشخبری دینے کے لیے، انکار کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد کسی کا کوئی حجت، کوئی اعتراض باقی نہ رہے. اگر ہم پیغمبر نہ بھیجتے، اگر ہم نبی نہ بھیجتے، اگر ہم رسول نہ بھیجتے، تو قیامت میں بندے کہہ سکتے کہ اللہ میاں ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کو کیسے راضی کرنا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے حکم پہ کیسے چلنا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ قیامت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، فیصلے کیا ہیں. اللہ نے فرمایا تھا کہ کسی بندے کا کوئی عذر باقی نہ رہے. میں کسی کو عذاب ایسے نہیں دیتا جب تک وہ خود اپنے عذاب کا حقدار نہ بنے. اس لیے اللہ نے پوری حجت کر دی، تمام انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، تاکہ حجت جو ہے وہ پوری ہو جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک جو فیصلہ فرمائیں گے مومن کے لیے جنت اور کافر کے لیے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ غالب بھی ہے، حکمت والے بھی ہیں. کیا مانا؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اس لیے نہیں بھیجے کہ تمہیں منت کریں، میں غالب ہوں، میں چاہوں تو تمہیں ہدایت دوں، چاہوں تو نہ دوں. یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں دعوت دینے کے لیے پیغمبر بھیجے، رستہ دکھلانے کے لیے پیغمبر بھیجے. آگے تیری مرضی ہے، ایمان لا کے جنت کا حقدار بن یا انکار کر کے کفر کا حقدار بن. اور میں حکمت والا ہوں، ہر رسول کے بھیجنے میں میری حکمت ہے. اور ساری کائنات میں نے 1,24,000 پیغمبر چنا، ان میں پھر 313 چنے، ان میں پھر 5 چنے، ان 5 میں سے پھر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. تو میری حکمتیں ہیں، کوئی چیز میری حکمت سے خالی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے اس سوال کا مفصل طریق سے ان کے قبائح بھی بیان کر دیے، ان کی عادات خبیثہ کا بیان بھی کر دیا، ان کی تکذیب و انکار کا بیان بھی کر دیا، اور آخر میں اپنی مدنی کی صداقت و نبوت اور وحی کا اس بات بھی فرما دیا کہ میرے مدنی میرا نبی ہے، اس پہ ہم نے وحی بھیجی ہے، اس کی وحی بھیجنے والے بھی ہم ہیں، اور اس وحی کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور پاک کا سچا غلام بنا دے. ہمارے جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ گانے سنتا ہے اور اس کی کیسٹیں اٹھا کے ہم نے کیسٹوں میں گانے کے بجائے تقریریں بھر دیں. ویسے بہرحال اس سے اجازت لو یہ ضروری تھا، ورنہ اس کو کیسٹوں کے پیسے دے دو. جیسے وہ بھی حرام کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، تم نے بھی چوری کر کے اپنی زبردستی کی نا. یہ تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی گانے سننے والا ہو تو اس کا سامان ہم چوری کر لیں. گانا سننا حرام ہے، گانا سننا گناہ ہے. اور غنا جو ہے نا، یہ گانا یہ زنا کی چابی ہے. غنا جو ہے نا موسیقی، جس لوگوں نے گھر میں اپنے بچوں کو زنا سکھانا ہو تو موسیقی کا انتظام کر دیں، گانے بجانے کا انتظام کر دیں، باقی سارا کام وہ سیکھ جائیں گے. کیونکہ یہ مفتاح ہے، زنا کا، شر کا چابی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. اور حل اس کا یہ ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں دین کی کیسٹ پھیلائیں، قرآن کے کیسٹ پھیلائیں، تبلیغ کے، دعوت کے، تقریر کے کیسٹ پھیلائیں. کیونکہ اب وہ بات نہیں رہی کہ کوئی زبردستی بات مانے، اب لاجک کا زمانہ ہے، اب دلیل سے بات کرنی پڑتی ہے. ایک بچے کو بھی کہو کہ سو جاؤ، کہتے کیوں سو جاؤ؟ یعنی اب بچہ وہ بات نہیں رہی کہ باپ کہہ رہا ہے سو جاؤ، نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں کیوں سو جاؤں. تو اس لیے اب ضرورت یہ ہے کہ ان کو آپ صرف ڈنڈے سے نہ روکیں بلکہ متبادل انتظام کر دیں. ان کو کہیں کہ دیکھو اچھا بھائی تم گانے بھی سنتے ہو یار، ایک آدھی تقریر بھی سن لیا، چلو ایک بات تو ہماری مان لو نا، تم اپنے دماغ میں رہو، لیکن جب وہ سنے گا تو انشاءاللہ پھر انقلاب آئے گا، پھر ہدایت ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں اثر ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے.
اگر کوئی آدمی جمعہ کے خطبے کے دوران باتیں کرتا رہے تو جمعہ تو ہو جائے گا، یعنی فرض نماز تو اس کی پوری ہو جائے گی، لیکن ثواب سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران اگر کوئی بندہ کنکریوں سے کھیل رہا ہو یا کوئی دوسرا بول رہا ہو اور اس کو کہے بھی چپ کرو خطبہ ہو رہا ہے، تو اس کا کہنے والے کا ثواب بھی گیا، یہ نہیں کہ اس کا ثواب گیا، جو روک رہا ہے اس کا ثواب بھی چلا گیا۔ اس لیے جس وقت خطبہ ہو جائے بالکل چپ کر کے آرام سے سنیں، چاہے سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے، کیونکہ خطبہ جو ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے، کیونکہ ظہر میں 4 رکعتیں ہیں اور جمعہ میں 2 رکعتیں ہیں، تو 2 رکعتوں کے قائم مقام گویا خطبہ ہے، تو اس وقت بھی گویا آپ نماز کی حالت میں ہیں، اس لیے کسی قسم کی حرکت کرنے کا بولنے کا اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان جمعہ میں اکٹھے ہوتے ہیں کہ چلو گپ شپ بھی ہو جائے گی، ایک دوسرے سے قصہ کہانی بھی کر لیں گے، یعنی جو ثواب جمعہ کا کماتے ہیں وہی دے کے چلے جاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں کلام مباح، یعنی وہ کلام جو کرنا جائز ہے، وہ بھی کیا جائے تو آدمی کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ میں جب وضو کرتا ہوں تو میرے منہ سے دانتوں سے خون نکل آتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ وضو کر کے نماز پڑھتے رہیں، آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کیا کر سکتے؟ جی ہم جب مکہ معظمہ میں آتے ہیں تو ہماری جیبوں میں دعا کی کتابیں ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کے جیب میں چھوٹا قرآن شریف بھی ہوتا ہے، اور حمام میں بھی جانا پڑتا ہے، وضو کرنا ہے، تو آپ حمام میں یہ چیزیں لے کے نہیں جا سکتے۔ لازمی بات ہے کہ اس کو باہر لٹکا دیں، کسی باہر محفوظ مقام پہ رکھ کے پھر حمام جائیں۔ اللہ کے قرآن کو یا ایسی دعاؤں کی کتابیں جس میں قرآن کے کلمات ہیں یا احادیث رسول پاک ہیں، ان کا حمام میں لے جانا حرام ہے اور بے ادبی ہے۔ جی بالکل کہتا ہے پاکستان کے لیے دعا کریں، بالکل سارے مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے، یعنی اب جو ہے یہ ہر مسلمان کلمے پڑھنے والا، صرف پاکستانی نہیں، پاکستان کا تو خیر مسئلہ ہی مسئلہ ہے نا، لیکن ہر مسلمان میرے بھائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ 2 رکعتیں پڑھیں، اللہ کا شکر کریں اور طواف کریں، ملتزم پہ مقام ابراہیم پہ دعائیں مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں کو عزت دی ہے کہ آج کفر کے سامنے ہم سر اونچا کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ پھر اس سر کو ہمیشہ اونچا رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے۔ اور اب ساری طرف سے دشمن زور لگائیں گے تو دعا کر لیں کہ مولا ہماری اپنی زمینوں میں برکتوں کے خزانے دے دے، تیرے خزان تیرے آگے کوئی کمی ہے، اور انشاءاللہ یاد رکھو کچھ بھی نہیں ہوگا، فکر نہ کرو، اللہ کی مہربانی ہے۔ اتنی گرمی پڑ رہی تھی، لوگ مر رہے تھے، یہاں تھوڑا سا جب نے ایمان کا اظہار کیا ہے نا تو فوراً برساتیں شروع ہو گئی۔ اللہ کی رضا کی نشانی بھی اسی وقت آ گئی، اسی وقت فوراً، یہ نہیں کہ کئی دن بعد، اسی وقت، اور پورے ملک میں گرمی کا گراف ختم ہو گیا۔ اللہ نے بتلا دیا کہ بندے بنو گے تو رزق میرے ہاتھ میں چاہوں گا تمہیں آصف فی السماء رزق کو، رزق کے فیصلے تو اللہ کے پاس، وہ تو بندوں کے پاس، بندے کیا کر سکتے ہیں ہمارا۔ اس لیے سب مسلمانوں پر یہ فرض ہے، ہر مسلمان روز نہیں کر سکتے، انہیں ایک دفعہ تو میرے کہنے پہ کر دینا کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا مانگیں اللہ سے، بس ہمارا اصل اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، یہ تو اسباب ہیں، اصل اللہ ہے۔ اسلام کے مطابق ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے ترہبون بہ عدو اللہ۔ استخارے کا طریقہ میرے بھائی یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعائے استخارہ سنت موجود ہیں، حدیثوں میں موجود ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، وہ یاد ہو جائے تو الحمدللہ، نہ یاد ہو تو دیکھ کر پڑھتے رہیں، اور وہ دعا کم از کم 3 دفعہ پڑھیں، اور جب لفظ آئے ان ھذا الامر تو وہاں اپنے کام کا نام لیں، تجارت ہے، شادی ہے، نکاح ہے، مکان ہے، 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں،
اور پھر دیکھیں کہ طبیعت کیا چاہتی ہے. کرنا کو چاہتی ہے تو کام کریں. اگر دل پھر گیا ہے تو سمجھیں اللہ چاہتے ہیں کہ میں نہ کروں. یا کبھی کبھی خواب میں بھی نظر آ جاتا ہے، ورنہ خواب ضروری نہیں ہوتا. اصل یہ ہوتا ہے کہ تمہارے دل کا اطمینان کیا ہے، تمہارا دل اس کام کو کرنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. اگر چاہتا ہے تو مانا ہے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ کر لو. اللہ ہر مسلمان کو صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ ہر مسلمان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ہر بچے کو اپنے والدین کا قرۃ عین بنائے. اور دعا کریں کہ جتنے بیمار ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ظاہری، باطنی، نفسانی، روحانی، جسمانی، اللہ سب بیماریاں رفع فرما دے. اگر دو سگے بھائی ہیں اور آپس میں بات نہیں کرتے تو دونوں گناہگار ہیں. ایک تو قطع رحم کرنا جو ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رحم کو مخاطب کیا مولا نے کہ من وصل کے وصلتہ ومن قطع کے قطعتہ، کہ جس نے تمہیں توڑا اس کو میں اپنی رحمت سے توڑ دوں گا. تو دو بھائیوں کا نہ بولنا یہ تو قطع رحمی ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ایک ہمت کر کے دوسرے کے گھر چلا جائے، السلام علیکم، پھر اگر وہ نہ بولے تو سارا عذاب اسی پہ ہوگا. فوراً سلو کریں. اگر کوئی آدمی 2-3 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں ان کی 2 رکعت پڑھ لے، جائز ہے، کوئی منع نہیں. لیکن یاد رکھو افضل یہ ہے کہ طواف ختم کر کے 2 رکعت پڑھے پھر دوسرا طواف شروع کرے، افضل تو یہ ہے. لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں 2, 3, 4 طواف اکٹھے کر لوں تو جب طواف ختم ہو جائے پھر شروع کرے. یہ نہیں کہ ایسے 14 چکر کر لے گئے 2 ہو گئے. ہر طواف کی نیت کرے، انما الاعمال بالنیات. قرآن مجید کا چومنا جو ہے کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے. اگر امام بھول جائے تو پیچھے والوں کو بتانا چاہیے. انہوں نے بھی نہیں بتایا، امام نے بھی سجدہ سہو کر کے غلطی کا اظہار نہیں کیا تو نماز پھر پڑھنی پڑے گی. اخبار میں نے پڑھا ہے کہ ایک لڑکے کو حضور کی زیارت ہوئی، اللہ عالم، اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن خدا جانتا ہے، مجھے کیا پتا. اللہ چاہے تو بچے کو بھی زیارت ہو جائے، اللہ چاہے تو بڑے کو بھی ہو جائے. میرا بیٹا ہے وہ پاکستان میں بھی ماں کو بھائیوں کو تنگ کرتا تھا. میں نے یہاں بلایا کہ یہاں آگے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہاں بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. تو وہ برائی نہیں چھوڑ رہا تو تم کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ بھئی وہ شیطانی حرکتیں نہیں چھوڑ رہا تو تم اس کی ہدایت کے لیے کیوں تنگ آ گئے؟ تم لگے رہو، اللہ سے دعا بھی مانگتے رہو، ہدایت بھی کرتے رہو. اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کسی اچھے مدرسے میں اس کو داخل کرو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ تاکہ اس کی اصلاح ہو، تاکہ اس کو سمجھ آئے. جب اس کا ماحول تبدیل نہیں ہوگا تو بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب دیکھو نا جی، جیسے صبح سے لے کر شام تک ایک آدمی کا ماحول ہی ایسا ہے کہ گانے چل رہے ہیں، ریڈیو بج رہا ہے، فلمیں آ رہی ہیں، اور جناب سب کھڑے ہیں ایک دوسرے سے اعلیٰ فنکار. تو وہاں بندہ کیا ٹھیک ہوگا؟ وہاں بندہ کیسے ٹھیک ہو؟ اگر ایک آدمی کے دل میں خیال آئے گا بھی نہ نماز پڑھ لیں تو عین نماز کا وقت آئے گا تو وہ کہیں گے یار چلو یار، میں نے وہ بڑا کھانا رکھا ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا، کھا لیں پھر دیکھا جائے گا نماز کا. تو اس لیے ماحول بدلیں. جب ماحول نہ بدلے آدمی ٹھیک نہیں ہوتا. صبح کی نماز اگر قضا ہو گئی تو جب قضا ہوئی فوراً پڑھیں، یعنی فوراً سورج نکل گیا پڑھ لیں، انتظار نہ کریں. اگر چلی گئی تو پھر دوسرے دن اسی وقت کے ساتھ پڑھیں. ایسے سارا دن پڑھ سکتے ہیں. اگر مکے میں اندر رہتے ہیں، ہم شہر مکے میں رہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہیں تو پھر آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، چاہے تنعیم سے، چاہے عرفات سے، چاہے جدہ سے، باہر جا کے احرام باندھیں. میرے والدین بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ آدمی نماز کے دوران ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک. یہ ایک ٹانگ والے نمازی تمہیں ملے ہوں گے. اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض رمضان شریف میں جیسے بوڑھے آدمی ہوتے ہیں نا جی، تو نماز ہوتی ہے لمبی، تو کبھی اس پاؤں پہ زور دیا، کبھی اس پہ، وہ تو مجبوری ہے.
لیکن ایک ٹانگ کھڑی کر لے ایک ٹانگ میں نماز پڑھے، یہ آپ نے دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ ایسوں کا علاج یہی ہے کہ دوسری ٹانگ تم کھینچ لیتے نا، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا۔ بہرحال اس کو ہدایت کرو، نماز نہیں ہوتی۔ اللہ نے دو ٹانگیں دی ہیں، استعمال کرو، کہیں ایسا نہ ہو خدا حقیقت نہیں توڑ دے۔ رکوع کے دوران جو ہے گھٹنوں تک ہاتھ لگاتے ہیں، بس پورا نہیں جھکتے، نماز نہیں ہوتی۔ لازم ہے کہ رکوع پورا کریں اور بالکل جو ہے سیدھی ہو جائے پشت، اور ہڈی اپنی جگہ پہ، پھر سیدھے کھڑے ہوں آرام سے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں بلا وجہ یوں کرتا رہتا ہے، یہ شیطانی علامت ہے، کیونکہ اگر چھینک آئے تو یہ رحمت ہے، اور آدمی اس طرح کی حرکتیں کرے تو یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر حقیقتاً بھی آئے تو منہ بند کرے۔ ہماری ایک کمپنی میں ڈیوٹی ہے، مجبوری ہے کہ ہم عشاء کی نماز جو ہے روزانہ 10 بجے رات کو پڑھتے ہیں جماعت کر کے۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بالکل، بلکہ عشاء کی نماز تو دیر سے پڑھنا محبوب ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میں اگر اپنی امت کو مشقت نہ سمجھتا، تکلیف نہ سمجھتا، تو حکم دیتا کہ رات کو دیر سے عشاء پڑھا کریں، لیکن تکلیف ہوگی، صبح کام کرنا ہے، ڈیوٹیوں پہ جانا ہے، کھانا کھانا ہے، آرام کرنا ہے، تو اگر آپ جماعت کرتے ہیں تو الحمدللہ، لیکن کوشش کریں، کمپنی والوں سے کہیں کہ وہ آپ کی مسجد کی جماعت نہ جائے تو اچھی بات ہے۔ گھر کرائے پہ دیا تھا، وہ کرایہ دار خالی کر کے چلے گئے، بعد میں جو بھی کرایہ دار آتے ہیں وہاں جن ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں، تو کسی بھوت سے رابطہ قائم کریں۔ میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ بات یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا تلاش کریں جن کو جن بھگانے کا کام آتا ہو۔ مجھے تو خود نہیں آتا، میں تو خود ڈرتا ہوں ان سے، تو ان کو میں کیا بھگاؤں گا؟ تو ویسے علاج یہ ہے کہ ڈرو شرو کوئی نہ، اس میں اللہ کا قرآن پڑھیں، سورت جن پڑھیں، سورت بقرہ پڑھیں، تلاوت کریں، خود پانی پہ دم کر کے سارے مکان میں ڈال دو، اللہ خیر کریں گے، نکل جائے گا، خیر مہر، کوئی ایسی بات نہیں، ڈرو شرو نہیں تم۔ اور یہ بھی خیال کرو کہ ہمسائے کی نیت تو خراب نہیں مکان پہ قبضہ کرنے کی۔ بعض اوقات ہمسائے خود بھی جن بن جاتے ہیں تاکہ یہ تنگ ہو نکلے، جان چھوڑے، ہم قبضہ کریں، وہ خود رات کو پتھر مارتے ہیں۔ پہلے اس کی بھی ذرا خیال کرو، کوئی اپنا جن تو نہیں لگا ہوا اندر۔ اگر ایک امام کا عقیدہ ہے کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن مقتدی حنفی ہے، کوئی حرج نہیں، مقتدی کی نماز ہو جائے گی، خیر مہر ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایسے لڑائی جھگڑے والے اور مولوی بہت ہیں یار، مجھے ایسے مسئلوں سے محفوظ رکھا کرو۔ میں تو ٹھیک اپنا بالکل نرم آدمی ہوں، جو پڑھتے ہیں ان کی بھی ہو جاتی ہے، نہیں پڑھتے ہیں ان کی بھی ہو جاتی ہے، میں تو کسی کو بے نماز نہیں بنانا چاہتا۔ میں تو میرا تو ایمان ہے کہ جو آدمی اللہ کے حرم میں آ گیا ہے، شکر کرو، خدا کے گھر تو آیا ہے، آئے گا تو ٹھیک ہوگا نا، ہم اس کو ویسے ہی نکال دیں تو ٹھیک کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے، کوئی گاہک آئے نا دکان پہ، چاہے سودا نہ لے تو دکاندار خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے گاہک آنا تو شروع ہوا نا، دکان کی رونق تو لگی نا۔